أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، میں برادر عزیز مولوی شعیب صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا. اللہ رب العزت انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. اور برادر مکرم مفتی صاحب نے بھی سرپرستی فرمائی. اللہ انہیں بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یہ حکم ملا کہ میں خال المسلمین کاتب وحی امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سیرت، ان کے کردار پر کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی فضیلت تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے جماعت کے قائد کا تذکرہ ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ. پھر اس جماعت کے کارکنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم نازک ہیں، نرم دل ہیں، محبت اور پیار والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. اور مطمع نظر کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش. اور کیا کیفیت؟ فرمایا ان کی مثال دیکھنی ہو تورات میں بھی ملے گی، انجیل میں بھی ملے گی. یہ سارا کچھ بیان کیا اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اوصاف ان صحابہ میں کیوں آئے، کیسے آئے؟ تو فرمایا اس کے لیے دلیل ہے والذین معه، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آیا. یہ اتنی عظمتیں انہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے صحابی ہونے کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور اگر نہ بھی دیکھا جائے، آپ کا صحابی ہونا ہی سب سے بڑی جو ہے یہ فضیلت. صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر، اور صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟
میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے جس نے مجھے دیکھا۔ اور ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور مقام کیا فرمایا، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِی، اور اس کے لیے بھی بشارت ہے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا۔ تابعین، اتنی بڑی فضیلت۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے، وہ کیا فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مرتبہ؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، عدل و انصاف کا دورہ تھا، کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب میں فرمایا کہ بھائی عمر ابن عبدالعزیز جیسے لاکھوں مل جائیں وہ اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو گرد و غبار اس سواری کے ناک کے نتھنے میں لگا جس سواری پر سوار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی موجودگی میں جہاد کیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا مجھ سے دلیل پوچھتے ہو تو دلیل یہ ہے کہ اس گرد و غبار کو وہ ہوا لگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مس کر کے آئی، اور عمر ابن عبدالعزیز کا یہ مقام نہیں، یہ صحابی کی شان ہے، یہ صحابی کا مقام ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام اہل سنت حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ تو ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا مقام، فرمایا بھائی عام لوگوں کے نام اعمال اور صحابہ کے نام اعمال میں بہت بڑا فرق ہے، بڑا امتیاز ہے۔ فرمایا عام لوگوں کی نجات کا فیصلہ قیامت کے دن، کامیابی کا دار و مدار، میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار میرے اور آپ کے اعمال ناموں پر ہوگا، نام اعمال میں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، نیک اعمال زیادہ جنت میں، برے اعمال زیادہ جہنم میں، فیصلہ اس پر۔ لیکن فرمایا صحابہ کرام کی نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، ان کی نجات کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ ورنہ ان کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کی طرف تو نظر ہی نہیں کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا یا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا یا نہیں تھا، ان کی کامیابی کا دار و مدار اس پر۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا کی کہ جنہیں کاتب وحی کہا گیا۔ 13 صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترا کرتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، اور ان 13 میں 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے 111 خطوط ہیں جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور ان 111 خطوط میں سے 70 خطوط وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں تو اسی کو لکھنے پر رکھوں گا جس پر مجھے یقین ہو کہ یہ خیانت نہیں کرتا، یہ امانت دار ہے، اس کو میں یہ دوں گا کہ آپ میرا حساب لکھیں، آپ میری طرف سے ترجمان بن کر لکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا، جب ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی لکھنے پر بھی 6 نمبر پر لایا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے کے لیے بھی مقرر کیا گیا۔ کتنی بڑی شان! اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن نے کیا فرمایا؟ فی صحف مرفوعۃ مطہرہ، یہ قرآن یہ ان صحیفوں میں ہے جو بلند ہے اور پاکیزہ، لیکن لکھا کس سے؟ بے ایدی سفرہ، ایسے ہاتھوں کے ساتھ جو چمکتے ہاتھ، یہی کافی ہے، چمکتے ہاتھ۔ امیر معاویہ کے ہاتھ چمکتے ہیں، لیکن یہ تھا اللہ کی ذات عالم الغیب ہے
کہ آئندہ کوئی یہ نہ کہہ دے ہاں جی ہاتھ تو چمکتے تھے لیکن دل صاف نہیں تھا. اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَا. فرمایا نہ صرف ہاتھ چمکتے نہیں، کرامن اللہ کے سب سے زیادہ عزت والے بولو، بررا نیک لوگ ہیں. جیسے ان کے ہاتھ چمکتے ہیں ایسے ان کے دل بھی چمکتے ہیں، جیسے ان کے ہاتھ صاف ہیں اس طرح ان کے دل بھی صاف ہیں، اخلاص سے بھرے ہوئے دل ہیں، اس لیے تو یہ کرتے ہیں. یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین کہا گیا، ایمان والوں کے خالو ہیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. جب سگے بھائی ہیں تو یہ تو ہمارے ماموں بن گئے، امت کے ماموں بن گئے. اور آپ کے سے کتنا پیار تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ کر فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کتنی محبت ہے تجھے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ جیسے ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوا کرتی ہے مجھے اس سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے اگلا جواب کیا فرمایا؟ فرمایا ام حبیبہ آپ کو جتنی معاویہ سے محبت ہے مجھے اس سے بڑھ کر معاویہ سے محبت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے محبت کر لے پھر آپ خود بتائیں اس سے تو ہم بھی محبت کریں گے. میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز کیا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کاٹے، آپ کے ناخن مبارک کاٹے، اپنے پاس رکھ لیے، کرتا آپ کا رکھ لیا اپنے پاس. اور کیا وصیت کی تھی؟ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر آپ کے ناخنوں کو اور ان بالوں کو رکھ لینا اور مجھے اس کے ساتھ دفن کر دینا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر آج یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی ایک بات تو سامنے لے آئے کہ دیکھو جی ان کے درمیان جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. وہ ہوتا ہے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبتیں تھیں ان کو تذکرہ نہیں کیا جاتا، ان کو بیان نہیں کیا جاتا. قرآن کریم قرآن نے کیا کہا؟ رحماء بینہم. اور ہمارے ہاں صحابہ کرام کو کس پر پرکھا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو تاریخ میں دیکھتے ہیں، حالانکہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں. صحابہ کرام تو قرآن کے آئینے میں دیکھو، صحابہ کرام کو حدیث کے آئینے میں دیکھو. پھر مجھے بات یاد آئی، حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ یہی فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے بھائی دیکھو ایک آدمی ہے اس کے پاس کستوری ہے اور خوشبو ہے، اس کو تولنے کے لیے وہ لکڑی والے کے پاس نہیں جائے گا کہ تم اپنے اس کانٹے پر جو ہے اس کو توڑو. اس نے کس کے پاس جانا ہے؟ جوہری کے پاس جانا ہے کہ اس کے پاس توڑو. اس نے کہا کہ صحابہ کرام وہ اس کستوری کی طرح ہے، اس جوہر کی طرح ہے، ان کو تولنے کے لیے پرکھنے کے لیے حدیث کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ تو لکڑیوں کے ٹال کی طرح ہے. تم نے جانا ہوگا تو قرآن کے پاس جاؤ، حدیث کے پاس جاؤ. قرآن اور حدیث بتائے گی کہ صحابہ کرام کیسے ہوں. اور قرآن نے کیا کہا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں بڑے نرم تھے اور آپس میں محبتیں کیسی تھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ جانے لگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جا رہے ہو مدینہ منورہ میں تو تم ریاض الجنہ میں جانا، وہاں ایک نفیس شخص، ایک نوجوان حسن و جمال کا پیکر وہ درس حدیث دے رہا ہوگا، اس کے درس میں بیٹھ جانا اور درس کے بیٹھنے کے بعد جب فارغ ہو جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا امیر معاویہ نے کہا ہے کہ میرے حق میں دعا کر. اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ چل جائے گا تم جاؤ. یعنی ہے کون؟ کہا وہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن وہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ محبتیں تھی آپس میں. ان محبتوں کو تذکرہ نہیں کیا جاتا.
تذکرہ لڑائیوں کا کیا جاتا ہے، تذکرہ جھگڑوں کا کیا جاتا ہے، ورنہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر نہیں یاد رہتا آدمی کو کچھ ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے کیا دعا فرمائی؟ ایک دعا یہ فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو خود ہدایت پر چلنے والا بنا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت پر لے۔ اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور فرماتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک سے لگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا امیر معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ کر رہا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا سینہ۔ تو آپ نے کیا دعا دی؟ آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، یا اللہ علم سے بھر دے اس کے سینے کو۔ اس سے بڑی اور کیا دعا؟ اور یہ دعائیں قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ معلم الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور رب کائنات نے میرے محبوب کی دعا کو پھر ایسا پورا کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک خط ایک عیسائی عیسائی نے لکھا، سربراہ نے ایک خط لکھا، اور خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ خط پڑھا گیا۔ جب پڑھا گیا کہا جی اس نے یہ سوال کیے، پوچھا کیا سوال کیا؟ کہا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں زمین پر کوئی چیز ہے جو جنت سے آئی ہے، زمین میں سے نہیں لیکن ہے زمین پر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جواب اس کو لکھ دو کہ وہ چیز وہ حجر اسود ہے جو زمین میں سے نہیں ہے، زمین پر ہے اور آیا جنت سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اونچی ہوئی، اب نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے جنت سے یہ پتھر بھیجا، اس پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، یہ ایلیویٹر کا کام کرنے لگا یہ پتھر، اور جب اس کی مکمل ہوگی تعمیر، یا اللہ اب اس پتھر کو کہاں لے جاؤں؟ فرمایا میرے ابراہیم اس پتھر کو خانہ کعبہ کے سامنے اس کو نصب کر دو، کل قیامت تک یہ پتھر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے گا، خانہ کعبہ اس کو دیکھتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اس میں، جسے مقام ابراہیم کا، فرمایا یہ پتھر ہے، یہ جنت سے آیا، زمین پر ہے لیکن زمین میں سے نہیں۔ کہا ایک اور سوال انہوں نے کیا، پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا یہ سوال کیا ہے کہ پانی ہے وہ آسمان سے برسا نہیں، وہ زمین سے نہیں نکلا، لیکن ہے سب سے افضل پانی، سارے پانیوں سے افضل ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھئی لکھو اس کو جواب۔ پوچھا کیا؟ کہا یہ لکھو کہ وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کا پانی ہے، کہ جب غزوہ خندق کو دی جا رہی تھی اور اس وقت پانی ختم ہو گیا، صحابہ آئے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ہم وضو کس سے کریں، پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت ہے پتہ کرو، کہاں آئی پیالے میں ہے تھوڑا سا پانی، فرمایا لے آؤ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اس میں رکھا اور اس پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اس کو استعمال کیا، اور فرمایا کہ یہ آسمان سے نہیں آیا، برسا نہیں آسمان سے، زمین سے بھی نہیں نکلا ہے، اور افضل سب سے یہاں تک کہ زمزم سے بھی افضل ہے، اور فرمایا اس لیے افضل ہے زمزم سے کہ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کے پاؤں سے نکلا نہیں ہے، وہ ایڑی رگڑنے کی وجہ سے زمین سے نکلا ہے، اور یہ پانی میرے آقا کے جسد عطر سے نکلا ہے۔ اور اس میں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کی وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مشق کر چکی ہے نا، وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، ورنہ یہ پانی جو آپ کے جسم سے آیا یہ سب سے افضل ہے، سارے پانیوں سے افضل ہے۔ پھر کہا کہ ایک اور سوال کیا، پوچھا کیا؟ کہا یہ سوال کیا ہے کہ وہ 5 چیزیں بتاؤ کہ جن کی نہ ماں ہے نہ ان کا باپ ہے لیکن وہ زمین پر چلے گا۔ 5 چیزیں ہیں زمین پہ چلی ہیں، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، ماں سے بھی پیدا نہیں ہوئے، باپ کا نطفہ بھی نہیں ہے، زمین پہ چلی ہے، وہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا لکھ لو
کیا لکھیں جی؟ کہا لکھو پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام کہ ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے بنایا۔ کہا دوسرا لکھ لو حضرت حوا کہ حضرت حوا وہ ماں اور باپ سے پیدا نہیں ہوئی، وہ حضرت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے اور آدم ان کے باپ نہیں۔ یہ بھی لکھ دیا دو۔ کہا تیسری چیز کون سی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لکھو تیسرا حضرت موسیٰ کا عصا، کہ جب انہوں نے زمین پر چھوڑا اژدہا بن کر چلنے لگ گیا، زمین پر چلتا رہا، یہ نہ ماں ان کی ہے نہ باپ ہے، نہ ماں سے پیدا ہوا نہ باپ کا نطفہ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا لکھو چوتھی چیز حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، کہ جب اس وقت قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی جب مانیں گے جب اس پہاڑی سے گابن اونٹنی نکل آئے، تو آپ نے دعا کی اور پہاڑی پھٹی، اس سے گابن اونٹنی نکل آئی جو سارا پانی پی لیتی تھی، چارہ کھا لیتی تھی، بعد میں اس کو مار دیا اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہ اس اونٹنی کی ماں ہے نہ باپ ہے اور یہ زمین پر چلی۔ چار تو ہو گئے، پانچواں کیا ہے؟ فرمایا پانچویں چیز لکھ دو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ فرمایا لکھو کہ یہ ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، لیکن یہ بھی زمین پر۔ تو یہ پانچ چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ پھر کہا ایک اور سوال بھی ہے، پوچھا کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ حضرت وہ یہ لکھا ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک چیز ہے نہ وہ عورت ہے نہ وہ مادہ کی قسم میں سے ہے نہ اس کا شوہر ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے، ماں، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں لکھو وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے جس کو قرآن نے کہا لتنذر ام القری، کیا ام القری مکہ کا نام ہے ان کو، تاکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو کہ اور یہ بستی ایسی ہے کہ یہ مادہ کی قسم میں سے نہیں ہے، نہ اس کا شوہر ہے نہ اور کچھ ہے، اس کے لیے کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ یہ بھی لکھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ نہ وہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ اور کوئی چیز، جاندار نہیں ہے، وہ پھر بھی سانس لیتی ہے۔ فرمایا لکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتا ہے، یہ جاندار نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے یہ جوابات بھیجے اور یہ کیا تھا؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ تھا جو آپ نے فرمایا یا اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، یہ دعا اللہ معلم الکتاب، یہ بھی، اور اللہ ان کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اور ایک اور دعا آپ نے فرمائی اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ جب صحابہ کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ارحم امتی من امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیاء عثمان، اقضاہم علی، اور امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا گیا۔ اور حضرت امیر معاویہ کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ اجودہم واحلمہم، میری امت کا سخی آدمی ہے اور میری امت کا احلم، سب سے زیادہ بردبار آدمی ہے، حوصلے والا آدمی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور میرے رب نے آپ کی بات کو پورا کیا، آپ نے جو ارشاد فرمایا جو نطق کے اندر سے جو بات نکلتی تھی اللہ پورا کرتے تھے۔ اور اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غسان کا شہزادہ آتا ہے، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال ہے، وہ شہزادہ آیا، آ کر بیٹھا، آپ سے ملا، کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، تورات اور انجیل میں ہمارے راہبوں نے ہمیں بتایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو تحفہ اور ہدیہ دوں، آپ کسی کو بھیجیں، ہے ذرا دور ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا چلے جاؤ، کیونکہ آپ کے خادم یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، وہ پاس نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے، فرمایا آپ چلے جاؤ صاحب۔ حضرت امیر معاویہ اٹھ کر چلے اور اتباع دیکھیے
کہ جوتے دوسری طرف ہیں، جوتوں کی طرف نہیں گئے، سیدھے اس کے ساتھ چلے کہ آپ نے فرمایا چلو، اور جب چلے مسجد سے نکلے وہ گھوڑے پر سوار ہے اور حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں تبتی ہوئی ریت پر جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت امیر معاویہ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے آپ سواری پر سوار کر دو یا مجھے جوتے دے دو۔ اس نے جواب میں کیا کہا، تو کمی ہے، تو نوکر ہے اور میں شہزادہ ہوں، شہزادہ اپنے جوتے نوکر کو تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شہزادہ کمی کو اپنے جوتے دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ اسی طرح ننگے پاؤں چلتے رہے 6 میل تک کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے، اور 6 میل کا فاصلہ ہوا، وہاں پہنچا، اس نے وہ ہدیہ دیا، لے کر آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ننگے پاؤں گیا اور مجھے سوار نہیں کیا، مجھے کہا تو کمی ہے، تو نوکر ہے اور نوکر کو میں نہیں سوار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر واپس آ جانا چاہیے، واپس کیوں نہیں آیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، آپ نے فرمایا تھا چلو، اب میں واپس کیسے آ سکتا؟ یہ ہوا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ 36 سال گزرے جب، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب متمکن تھے خلافت پر، 36 سال گزر گئے تھے، تو اب انہوں نے حملہ کیا غسان پر، تو وہاں سے قیدی 6000 قیدی لائے گئے اور ان سب سے آگے وہ شہزادہ تھا، اور اس شہزادے کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے اور اس کے پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پہچان گئے، فرمایا بھائی اس کے رسیاں کھولو، رسیاں کو لکھا یہ میرا مہمان ہوگا۔ 1 مہینے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو اپنا مہمان بنایا، عمدہ کھانے کھلائے، اور 1 مہینے کے بعد فرمایا اب جاؤ، اور تمہاری وجہ سے یہ سب کے سب ان کو میں رہا کرتا ہوں، سب کو 6000 کو رہا کر دیا، اور ساتھ حکم دیا کہ اس کو 10,000 دینار بھی دے دو۔ 10,000 دینار دے کر، آج دنیا میں ایسا ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیدی جب بناتے ہیں تو کیا حشر کرتے ہیں، وہ ہم تبوے میں دیکھ لیں کیا کیا تھا۔ جب یہ ہوا تو وہ جانے لگا، لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے، تو لوگوں نے کہا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ کہا یہ امیر معاویہ ہے، وہ پہچان گیا، اب وہ سمجھا، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی میں نے تو پہلے ہی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا، تو وہی تھا، لیکن جو تو نے کیا وہ تیرے اخلاق تھے، وہ تیرا مذہب تجھے جو ہے وہ بتا رہا تھا، اور جو میں نے کیا ہے میرے مذہب نے مجھے یہ طریقہ بتایا اور یہ میرے اخلاق تھے۔ اس نے دیکھ کر کہا اتنے حوصلے والی شخصیت، پھر میں کیوں دور جاؤں؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان ہوگا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احلمہم معاویہ، کہ ان سب میں حوصلے والا آدمی کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعات کو صرف واقعات کے حد تک نہ دیکھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ہم پڑھیں، پھر اپنی زندگیوں پر بھی امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ دیکھو امیر معاویہ کے حسن اخلاق، اس بردباری پر وہ شہزادہ ایمان کے درجے میں داخل ہوا، اور وہ ہوا تو باقی بھی سارے ہو گئے۔ اسلام ایسے پھیلتا ہے۔ ان کی عظمت تھی، بہت عظمت والے صحابی، اتنی عظمت کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، سو رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سو رہے تھے، بیدار ہوئے، خواب دیکھا، بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے، آپ کے پاس ام حرام بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ مسکرائے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے آج دیکھا اور مجھے بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب، میری امت کا پہلا بیری بیڑا ہوگا، لشکر ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا، وہاں غزوہ کرے گا، اور فرمایا ان پر جنت واجب ہو جائے گی، میز پر مسکرائے۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے دیکھا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر لی، تو آپ نے دعا کر دی۔ ام حرام کہتی ہے مجھے اس دن سے یقین تھا کہ میرے پاس اسرائیل اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اس بحری بیڑے میں شریک نہیں ہوگی، اتنا ان کا یقین تھا۔ اب یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بہت پہلے
لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، تو اس طرح جب یہ ہوا حضرت عثمان کا زمانہ، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہیں، تو آپ نے ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے فرما گئے، بحری بیڑا تیار کیا۔ مدینہ کے بازاروں میں آواز لگی، بھائی جنت کا ٹکٹ کون خریدتا ہے؟ جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کیا ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، کون کون جا رہا ہے؟ تو ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہاں سے چلے، پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ لشکر بھیجا، وہ بحری جہازوں کا لشکر جب بھیجا تو ان میں 70 بحری جہاز تھے جب بھیجے، جن میں لکھا ہے کہ 700 قرآن کے قاری اور حفاظ تھے اور 70,000 دوسرے مجاہدین تھے۔ وہ گئے اور سمندر میں کودے، قسطنطنیہ کے سمندر میں کودے، اور جا کر اللہ نے انہیں فتح عطا کی، اور انہی کی وجہ سے اسلام آگے پھیلا۔ یورپ میں اسلام ان کی وجہ سے پھیلا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام عرب سے عجم میں حضرت عمر کے ذریعے آیا ہے، اور عجم سے یورپ میں اسلام جو آیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اتنی عظمتوں والے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، صرف اس حد تک نہ رکھیں، ہم پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپس میں کیا محبتیں تھیں۔ آج ہمارے ممبر سے وہ محبتوں کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ آپ غور کریں، دیکھیں، آج اگر آپ کے ٹی وی والا اینکر بھی بیان کرتا ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اتنے مناقب بیان کرتا ہے کہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے، حضور بوسہ دیتے تھے، سب کچھ، اور فوراً چلا جاتا ہے، کہاں کربلا میں پہنچ جاتا ہے۔ درمیان میں اتنے سال کیا ہوا وہ نہیں بتاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت علی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی۔ وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے جھگڑے کو تو بیان کر رہا ہے، لیکن وہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی محبت اور پیار کو نہیں بیان کر رہا، ان کی صلح کو نہیں بیان کر رہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ سے، اور حضرت حسین سے کیا محبت حضرت امیر معاویہ کو ہوئی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک قافلہ مال غنیمت لے کر آ رہا تھا، مدینہ سے گزرنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، ہاں بھائی کیا ہے؟ کہا یہ مال غنیمت، یہ قافلہ کہاں جا رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے پاس لے کر۔ فرمایا نہیں، اسے یہیں روک دو، اسے حضور کے خاندان پر میں خرچ کروں گا اور آپ کے مقربین پر خرچ کروں گا۔ انہوں نے وائن چھوڑا، چلے گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا راستے میں ایسا ہوا، حضرت حسین نے ہم سے لے لیا۔ کہا تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ سے یہی امید تھی کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ اگر تم حسین کی توہین کرتے، خدا کی قسم میں آج تمہارے سر تمہارے جسم سے جدا کر دیتا۔ لیکن وہ حضور کے خاندان کا ہے، ان سے محبت ہو، یہ آپس میں محبتیں تھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ قرآن کے آئینے میں دیکھا کرو، حدیث کے آئینے میں دیکھا کرو، تاریخ کے چیتڑوں میں نہ دیکھا کرو۔ تاریخ کیا بھیجتی ہے؟ تاریخ تو سب بات کی بنی ہوئی ہے، اور آج ایک اور رسم چلتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ رسم چل رہی ہے کہ کنڈوں کی رسم، اور کیا ہوتا ہے؟ 22 رجب کو کھانا بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، کنڈوں کے نام سے تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ 22 رجب، اور امام جعفر صادق کی طرف لگاتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے یہ کہا، نہ وہ اس میں پیدا ہوئے، نہ اس کی وفات اس تاریخ کو، ہوتا ہے کیسے کہا؟ یہ رسم بھی ہندوستان سے چلی ہے، ایک فاحشہ عورت نے چلائی ہے، اس فاحشہ عورت نے چلائی ہے، اس کی وجہ سے یہ رسم چلی ہے، اور کئی سو سال کے بعد چلی تھی، اور اس کو عام کر لیا۔ اپنے گھروں میں ایسا کھانا نہ آنے دو، اپنی عورتوں کو بھی ایسے کھانوں سے منع کرو کہ ایسا کھانا نہ پکایا کرو، اور اس طرح کے کھانے کنڈوں کے نام سے کھانے نہ دیا کرو، اسے کہ یہ ناجائز اور حرام۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز جو ہے وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت۔ جب ہمارے دل میں آپ کی محبت ہوگی، اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا دونوں کے لیے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔
حضرت امیر معاویہ صحابی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے. ہر صحابی جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، سارے ہدایت یافتہ ہے، یہ فرما دیا. اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ غرق ہو گیا. فرمایا جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا بچ جائے گا، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا غرق ہو جائے گا. محدثین نے لکھا کہ کیا ان میں جوڑ ہے آپس میں؟ صحابہ ستاروں کی مانند، اہل بیت کشتی کی مانند، نوح کشتی نوح کی مانند، کیا ان میں جوڑ ہے آپس میں؟ تو محدثین لکھتے ہیں ہاں اس میں جوڑ ہے. وہ جوڑ یہ ہے کہ جب آپ سوار ہوں گے کشتی میں، اور جب کشتی اندھیروں میں پھنسے گی تو وہاں سمندروں میں اور اندھیروں میں راستہ کس سے معلوم کیا جاتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے سے. لوگ ان کو دیکھ کر راستہ نکالتے ہیں. پہلے اب تو لائٹیں آ گئی، پہلے زمانے میں ستاروں سے راستے معلوم کیا جاتے تھے. گاؤں ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے. اگر اس کشتی میں پھنسا رہے اور ستاروں سے راستہ معلوم نہ کرے غرق ہو جائے گا، نہیں آگے بڑھ سکے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اور اگر وہ صرف ستاروں سے راستہ لے اور اس کشتی میں سوار نہ ہو، ان اندھیروں میں چلا جائے، وہ بھی غرق ہو جائے گا. فرمایا اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. کشتی میں سوار ہوگا، ستاروں سے راستہ لے گا، پھر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہر طرف گمراہی کے اندھیرے ہوں گے، گمراہی کے سمندر ہوں گے، اور تباہی اور بربادی کے سمندر ہوں گے، فتنوں کے سمندر ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے. فرمایا اس وقت اہل بیت کی محبت کو لیا جائے اور صحابہ کی رہنمائی کو لیا جائے اور ان سے راستہ لے کر آگے بڑھے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا. صرف صحابہ ہی کرتا رہے، اہل بیت کو مخالفت کرے، اہل بیت کی توہین کرے، یہ نہیں کامیاب ہو سکتا، یہ نجات نہیں پا سکتا. صرف اہل بیت کرتا رہے، صحابہ کی نفرت دل میں آئے، یہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب کب ہوگا؟ جب صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل میں آئے، دونوں کی اتباع کرے گا، دونوں کے نقش قدم پر چلے گا، پھر وہ کامیاب و کامران ہوگا. اور ہمارے اکابر تو ایک عجیب بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے بھائی صحابہ اور اہل بیت ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہے، دوسری آنکھ اہل بیت ہے. ان کو لو کر چلو گے، نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور جب کامیاب ہو گے تو پھر حدیث میں کیا آیا؟ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے. آگے حضرات صحابہ ہوں گے، پیچھے اہل بیت ساتھ ہوں گے، پیچھے یہ محبت کرنے والے ہوں گے، انہی کے ساتھ اٹھیں گے. اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب میدان محشر برپا ہوگا اور قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا کہ میں اٹھوں گا اپنے روزہ قبر سے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت البقیع میں جائیں گے. یہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے، مکہ کے قبرستان کے وہ بھی آئیں گے، اور پھر سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو جہاں میرے آقا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، فاطمہ اور حسن و حسین، امیر معاویہ، یہ سارے آگے آگے جا رہے ہوں گے، اور پیچھے جو ہے بلال مسجد کے نمازی بھی جا رہے ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ محبت ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت، اور اپنے گھروں میں، میں آپ سے عرض کروں اپنے گھروں میں ان کی تعلیم کیا کرو، اپنے گھروں میں بتایا کرو صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے. ایک دفعہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ باہر کی دنیا میں اب تو ماشاءاللہ تبلیغ نے اتنی آسانی کر دی کہ اب آپ امریکہ میں بھی جائیں تو آپ کی نماز جماعت سے فوت نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان میں فوت ہو جاتی ہے، وہاں نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، آپ نے نقشہ نکالا، اس نقشے میں اسلامی میپ نکالا، اس میں باقاعدہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک فلاں جگہ راستے میں، فلاں جگہ آپ نے نمبر میں لایا، وہاں کمپیوٹر بولے گا ظہر کی نماز کا وقت یہ ہے، عصر کا وقت یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء کا یہ ہے. آپ اپنے سفر میں اپنی پوری ترتیب بنا سکتے ہیں کہ میں نے ظہر فلاں جگہ پڑھنی ہے، عصر فلاں جگہ، مغرب فلاں جگہ اور عشاء فلاں جگہ یہ پڑھنی ہے. یہ پہلی بات یہ ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، جب تبلیغ والے بھی اتنے نہیں جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچے اور ایک مقام پر ایک اسکول میں بچے اکٹھے تھے،
تو وہاں کسی نے پوچھا بچوں سے کیا بنو گے. ہمارے یہاں بھی جب اسکول میں بچوں سے پوچھتے کیا بنو گے, کسی نے کہا میں فلاں بنوں گا, فلاں فلاں. ایک مسلمان کا بچہ تھا, اس سے پوچھا تم کیا بنو گے, تو اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. وہ حیران, ٹیلی فون کیا اس کے کہا ہوئے صحابی. صحابی کون ہے؟ آپ کا بیٹا کہتا ہے صحابی بنوں گا. انہوں نے کہا کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو حضور کے ساتھ ہی ہے. صحابیوں نے کہا جاتا ہے جس نے حضور پر دم من دھن قربان کر دیا, آپ سے محبت کی, وہ ہے. کہا یہ کیا رہا میں صحابی بنوں گا. ان کا ہمارے گھر میں روزانہ رات کو تعلیم ہوتی ہے اور صحابہ کے کارنامے ہم ان کے سامنے پڑھتے ہیں, صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں. اس لیے وہ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ یہ اس کو پتہ نہیں تھا صحابی کون ہے, لیکن اس نے سمجھ لیا کہ صحابی کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. اس لیے اس نے کیا کہا میں صحابی بنوں گا. تو میرے بھائی, گھروں میں جن کے تذکرے ہوں گے بچے انہیں کا تذکرہ کریں گے. میرے آپ کے گھر میں کرکٹ کی باتیں ہوں گی, بچے کرکٹروں کی بات کریں گے, کسی اور کی باتیں ہوں گی اور کی کریں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت کی محبت کی باتیں ہوں, ان کے کارنامے ہوں, تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ انہیں پہچان لیں گے اور کل ان کی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے. اللہ رب العزت جو میں نے عرض کیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان حضرات صحابہ کی زندگیوں کو ہم بس اسی تناظر میں دیکھا کریں کہ بھائی یہ میرے لیے نمونہ کیسے بن جائے, میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے شامل کروں, عمل کیسے کروں. جب عمل کریں گے تو انہیں کے نقش قدم پر چلیں گے. میں پھر دوبارہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ سے ہم کلام